السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مومن کا ہتھیار۔ ہر قسم کی بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم بے سر و سامان تھے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار انگنت وسائل و ذرائع بخشے۔ ہم گمراہ تھے، اس نے ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ان سب نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی، نور کو حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے، ہدایت کو گمراہی سے اور صحیح کو غلط سے چھاڑ کر نمایاں کر دیا۔ حضرات، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس پر پورا یقین بھی رکھتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اس لیے مسلمان کو زندگی کی ہر موڑ پر قرآن سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور اس کے رسول کی طرف بھی۔ قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہے کہ وہ اس کا کلام ہے، اور اس کے رسول کی طرف اس کی نسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے جس دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہوگی۔ لیکن جو سینہ قرآن کی محبت سے خالی ہوگا، وہ سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ آج ہم چاروں طرف ذلت و رسوائی سے دوچار ہیں۔ یہ رسوائیاں، یہ بربادیاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور اپنے ملک ہندوستان میں نہ صرف ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہماری تعلیمی ادارہ، ہمارا پرسنل لا، ہماری عبادت گاہیں، بلکہ ہمارا وجود اور ہماری بقا بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ ذرا ہم غور کریں کہ آم کی ڈالی میں آم کا پھل لگا ہوا ہے، اچانک وہ پھل ٹوٹتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے۔ آخر کیوں؟ آم کی ڈالی سے ٹوٹے ہوئے پھل کو آسمان اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا؟ زمین اپنی طرف کیوں کھینچ لیتی ہے؟ کیونکہ یہ کائنات ہمیں سبق دیتی ہے کہ قدرت کا یہ اٹل قانون ہے، جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے اسے وہ بلندی پر نہیں بلکہ پستی میں جاتی ہے، اسے عزت نہیں بلکہ ذلت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے ہم مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے صحیح کہا ہے، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے پر چلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اقوم میں مبالغہ ہے، یعنی قطعی سیدھا، جس پر چل کر انسان بھٹکنے سے بچ جائے اور منزل تک پہنچ جائے۔ جس طرح ایک مشرک باپ اپنے کمسن بچے کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے تاکہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ رہے اور منزل تک پہنچ جائے، اسی طرح قرآن بھی اپنے ماننے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں گا اور تمہیں راستوں کے ٹھوکروں سے بھی بچاؤں گا اور منزل تک پہنچا دوں گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دل شکستہ نہ بنو اور غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ انسان اس دنیا میں مختلف قسم کے حادثات سے دوچار رہتا ہے، کبھی امیری ہے تو کبھی غریبی ہے، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی عروج ہے تو کبھی زوال کے دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔